محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات۔ تھوڑی سی زحمت ہوگی، اگر ذرا میرے قریب آ جائیں، ممبر کے قریب آ جائیں تو آپ کے بھی ثواب میں اضافہ ہوگا اور مجلس کی رونق میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں بھی تو کراچی سے سفر کر کے آ گیا ہوں نا، تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی میرے قریب آئیں۔ اتنا لمبا سفر آپ سے دور رہنے کے لیے نہیں کیا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ فاصلہ اگر بلا فصل والے ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی، زحمت کی معافی، آپ کا قرب چاہیے، اور ایک صلوات سے زبان کو معطر فرمائیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مجلس چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مرحومہ بڑی سعادت مند تھیں، ایک محب اہل بیت اور ایک شاعر اہل بیت کی زوجہ، اور 3 شعراء اہل بیت کی مادر گرامی، یعنی عظیم رشتے چھوڑ کر گئی ہیں۔ دنیا میں جو بھی کوئی آتا ہے تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ رشتے لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو کچھ رشتے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ہر آنے والا دنیا میں جب آتا ہے، یہ آواز تو صحیح پہنچ رہی ہے؟ فاصلہ دے دوں؟ اچھا۔ ہر آنے والا جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ رشتے لے کر آتا ہے، اور ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جب جاتا ہے تو کچھ رشتے چھوڑ کر جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسانی معاشروں کو رشتوں پر استوار کیا ہے۔ رشتے بڑے ضروری ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ چونکہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنی ہے، اور مجھے اس وقت میرے سامنے جو رشتے ہیں ان سب کو سامنے رکھنا ہے، چونکہ وہ کسی کی زوجہ بھی تھیں اور کسی کی مادر گرامی بھی تھیں، تو ان اہم ترین رشتوں کو میں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔
اور پروردگار عالم نے جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا ہے وہ زوجیت کا رشتہ ہے، وہ ازدواج کا رشتہ ہے، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ کائنات انسانی کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، وہ رشتہ آدم اور حوا کے درمیان قائم ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہیں مختلف شعوب میں، مختلف قوموں میں اور مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ زبانیں الگ الگ ہو گئیں، قومیں الگ الگ ہو گئیں، قبیلے الگ الگ ہو گئے، ثقافتیں الگ الگ ہو گئیں، تو یہ ہم نے بانٹا ہے، ہم نے تمہیں تقسیم کیا، کسی کو عرب بنایا، کسی کو عجم بنایا، مختلف اقوام اور قوموں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹا ہے۔ لیکن یہ قومیں اور یہ قبیلیں، یہ ذاتیں کوئی افتخار یا فخر یا عزت اور شرف کا معیار نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم چاہے کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ حیدری پہلا رشتہ جو قائم ہوا۔ اچھا، قرآن مجید میں آدم اور حوا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے زوج کہا گیا۔ عربی میں زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں اور زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں، یعنی زوجہ کہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے اسی زوج کا تثنیہ ہے زوجین، ٹھیک ہے، اس سے دونوں میاں اور بیوی مرابط ہوتے ہیں۔ اچھا، دونوں کے لیے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ کا مطلب یہ ہوا، ایک ہی لفظ دونوں کے لیے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے۔ اگر اسٹینڈرڈ برابر نہ ہوتا، اگر اسٹیٹس برابر نہیں ہوتا تو لفظ میں فرق ہوتا۔ پروردگار عالم نے لفظ ایک ہی رکھا تاکہ واضح ہو جائے کہ تکریم کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، عزت اور شرف کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں کا لیول جو ہے وہ برابر ہے۔ اور ویسے بھی حکم بھی اسلام کا یہی ہے کہ جب میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کیا جائے تو اس رشتے میں کوفب کو معیار قرار دیا جائے۔ اس رشتے میں کس کو معیار بنایا جائے؟ کوفب کو۔ اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے اور اس کی شادی کرنا چاہو تو اس کے لیے ایک ایسی بچی تلاش کرو کہ جو اس کا کوفب ہو، اور بچی جوان ہو جائے اور اس کی شادی کرنا چاہو تو اس کے لیے ایک ایسے نوجوان کو تلاش کرو کہ جو اس کا کوفب ہو۔ اور جہاں کوفب کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے اور معیار شرعی کے مطابق شادی کی جائے تو ایسی شادیاں پھر کامیاب شادیاں رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوفب۔ کوفب کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کو ہم پلہ ہونا چاہیے، دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ دونوں کو کس اعتبار سے برابر ہونا چاہیے؟ شجاعت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، پاکیزگی کردار کے اعتبار سے، اولا اوصاف کے اعتبار سے، اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے، خصائل حسنہ کے اعتبار سے، اخلاق حمیدہ کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ان دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں 100% برابر ہوں۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں 100% برابر ہوں۔ تو اگر 19-20 ہیں تو برابر کہلائیں گے، ایک دوسرے کا کوفب کہلائیں گے۔ 18-20 بھی ہو تب بھی وہ ایک دوسرے کا کوفب کہلائیں گے، لیکن یہ 10-20 کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو 19-20 اور 18-20 کوفب میں ہی آتے ہیں۔ کائنات میں بس واحد صرف ایک جوڑا ہے کہ جہاں دونوں طرف سے دونوں میاں بیوی، حیدری، کائنات میں صرف ایک جوڑا ایسا ہے کہ جہاں خود خدا بند عالم نے شرط یہ رکھی کہ اس جوڑے میں دونوں طرف سے دونوں کو 100% 100% برابر ہونا لازم ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر کو آب وحی سے، دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمانا پڑا کہ اگر اس دنیا میں علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوفہ بھی نہ ہوتا۔ حیدری، حیدری،
ٹھیک ہے نا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف بھی نہ ہوتا. میں نے کچھ اشارہ تو امام بارگاہ شان حسین ملتان میں کیا تھا، تھوڑا سا سماعت فرما لیجئے اس کو، اور میں یہاں سے گزر جاؤں گا بڑی تیزی کے ساتھ آگے. ایک تو یہ ہے کہ اگر خاتون ہو معصومہ تو غیر معصوم کے ساتھ تو اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، شریعت منع کرتی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں اگر مرد معصوم ہے تو غیر معصومہ خاتون کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے. جس طرح نبی سارے ہی معصوم ہیں مگر کسی ایک نبی کی بیوی بھی معصومہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت آدم سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک انبیاء خود تو سب معصوم ہیں مگر ان میں سے کسی ایک نبی کی بیوی بھی معصومہ نہیں ہے. لیکن اگر خاتون معصومہ ہے تو شوہر کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. اب صرف عالم نسواں میں صرف 2 خواتین ایسی ہیں کہ جو مقام عصمت پر فائز ہیں. ٹھیک ہے نا. مرد تو معصومین زیادہ ہوئے، انبیاء بھی سب معصوم، ائمہ بھی معصوم، 12 امام بھی، لیکن خواتین میں سے صرف 2، ایک جناب مریم، ایک جناب سیدہ. ٹھیک ہے نا. مریم معصومہ ہے، بطن مریم سے حجت خدا نے دنیا میں آنا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. خالق نے قانون فطرت کو بدل کر مریم کو کموارہ رکھ کر عیسیٰ کو دنیا میں لانا گوارا کر لیا، معصومہ کو غیر معصوم کے عقد میں نہیں دیا. حیدری حیدری معصومہ کو غیر معصوم کے عقد میں نہیں دیا. لیکن پیغمبر جو یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کوفب نہ ہوتا، وہ یہ بات نہیں بیان کر رہے کیونکہ جناب سیدہ معصومہ ہے اور ان کے لیے معصوم چاہیے. نہیں، وہ یہ بات نہیں بیان کر رہے. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے. یہ بات تو ایک بدھی بات ہے، یعنی واضح بات ہے، یعنی روشن بات ہے. یہ تو جناب مریم کو کمانہ رکھنے کے بعد خالق نے روشن کر دی، واضح کر دی. پیغمبر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں جتنے معصوم آئے ہیں ان معصومین میں بھی کوئی بطول کے لائق نہیں تھا. حیدری ان معصوم ہستیوں میں بھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء معصوم ہیں نا. تو یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بطول کا کوفب نہیں تھا، بطول کے لائق نہیں تھا. پوچھا بھی گیا پیغمبر سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفب نہ ہوتا. حالانکہ دنیا میں آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے. پیغمبر نے فرمایا ان انبیاء میں سے بھی اگر کوئی عصر فاطمہ میں ہوتا تب بھی وہ بطول کے لائق نہیں تھا، تب بھی وہ بطول کے لائق نہیں تھا. کہا گیا کہ آدم اپنے علم کے ساتھ آئے، نوح اپنی برکت کے ساتھ آئے، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ آئے، موسیٰ اپنی مناجات کے ساتھ آئے، عیسیٰ اپنے زہد کے ساتھ آئے، یوسف اپنے جمال کے ساتھ آئے، سلیمان اپنے کمال کے ساتھ آئے. پیغمبر فرماتے ہیں بے شک یہ نوصاف کے ساتھ آئے ہیں مگر بطول کے لائق تو وہ ہو سکتا ہے کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی صفتہ، بطول کے لائق تو وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کی برکت بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو. جس میں موسیٰ کی مناجات بھی ہوں، عیسیٰ کا زہد بھی ہو. اسی لیے پھر فرمایا کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی صفتہ و نوح فی برکتہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی مناجاتہ و عیسیٰ فی زہدہ و یوسف فی جمالہ و سلیمان فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. اگر کوئی آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کی برکت کے ساتھ، ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ
موسیٰ کو ان کے مناجات کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ، سلیمان کو ان کے کمال کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو علی کے چہرے پر نظر کرے، علی کے چہرے پر نظر کرے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں جو علیحدہ علیحدہ امتیازات اور کمالات پائے جاتے ہیں، وہ اگر ایک نقطے پر آ جائیں تو انہیں علی کہا جاتا ہے۔ حیدری حیدری۔ یہاں یقیناً ہمارے شاعر اہل بیت نوازش زیدی صاحب ماشاءاللہ سے جتنے یہ خود خوبصورت ہیں، ان کا کلام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے، ان کے اشعار بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی یہ خود یہاں موجود ہیں، تو میرا اس وقت عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی کی روح یقیناً یہاں موجود ہوگی، اور فاتح واسطی صاحب کی زوجہ محترمہ کی روح یقیناً یہاں پر موجود ہوگی۔ میں نے اسی لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ ولایت پڑھنے کے لیے تو پورا سال پڑھا، میں پھر بھی ولایت کا ٹچ آپ کی خواہش پر دے دوں گا، میں دے دوں گا، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی تو میں نے ساری مناسبتوں کو سامنے رکھا ہے۔ وہ غدیر پہ بلائیے گا کسی اور موقع پہ تو پھر ولایت پہ اشرے پڑھیں گے۔ ولایت تو ہم پورا سال پڑھتے ہیں، سارا سال ہمارا موضوع ہی ولایت رہتی ہے، ویسے کوئی بھی مجلس ہو وہ ہوتی ولایت پہ ہی ہے۔ مرکزی موضوع تو ولایت ہی ہوتا، ہماری یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ بھی ولایت کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ شرط کس کے لیے تھی؟ غور فرمائیے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ نہیں کہا کہ اگر بطول نہ ہوتی تو علی کا کوئی کوفو نہیں تھا، ہاں یہ نہیں کہا، کیا کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں تھا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی ایک بھی اس لائق نہ تھا کہ جو بطول کا ہمسر بن سکتا، یعنی بطول کا جس نے ہمسر بننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں انبیاء کے اوصاف پائے جاتے ہوں، انبیاء کے کمالات پائے جاتے ہوں، انبیاء کی عظمتیں پائی جاتی ہوں، یعنی وہ فضائل کا کعبہ ہو، وہ محاسن کا کعبہ ہو، وہ مناقب کا کعبہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو شرط اس کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کہ بطول میں وہ کمالات پہلے ہی سے موجود تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ میں وہ اوصاف وہ پہلے ہی سے موجود تھے، اسی لیے تو یہ شرط رکھی گئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہ ہوتا۔ یہ معصوم جوڑا ایسا ہے، یہ وہ معصوم جوڑا ہے، یعنی پوری کائنات میں معصوم جوڑا صرف یہی ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اور کوئی معصوم جوڑا ہے نہیں۔ اور یہاں زوجین ہر اعتبار سے ہم پلہ اور 100% ہم پلہ، یعنی علم کے اعتبار سے بھی، حلم کے اعتبار سے بھی، صبر کے اعتبار سے بھی، صداقت کے اعتبار سے بھی، شرافت کے اعتبار سے بھی، شجاعت کے اعتبار سے بھی، معجزات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے زوجین ہیں اور برابر ہیں، اسٹیٹس برابر ہے۔ اچھا دیکھیے کیا مقام ہے، چونکہ فاتح واسطی صاحب کی زوجہ کی مجلس ہے تو میں تھوڑا سا ذکر ازواج کا کروں نا۔ جب جناب امیر المومنین کی زوجہ کی بات ہو رہی ہے تو پیغمبر خدا کی زوجہ کی بات بھی تو کرنا پڑے گی نا، مادر فاطمہ کی بات بھی تو کرنا پڑے گی۔ یہاں تو 100% اسٹیٹس برابر ہے۔ پیغمبر اکرم کی جو شادیاں ہوئی ہیں، رسول اللہ کی جو شادیاں ہوئی ہیں، اب ذرا غور فرمائیے گا کہ شادی جو ہوتی ہے اس میں معیار کیا ہے کہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ کفو کا لحاظ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے اس اعتبار سے جو ظاہر ہے کہ دین کے احکام جو پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں اس پر خود پیغمبر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کرتے ہوں گے نا۔ تو پیغمبر خدا نے بھی جب شادی کی تو اس معیار کو سامنے رکھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ معیار پیغمبر کو ایک ہی مرتبہ ملا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی شادی ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا یہاں تو مجھے حیدری، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پیغمبر نے عقد تو متعدد کیے ہیں مگر شادی ایک ہی کی ہے۔ پیغمبر کی بیویاں تو متعدد ہیں مگر شادی ایک ہی کی ہے۔ پیغمبر کی شادی ایک ہے۔ اب روایات الگ ہیں کہ کتنی ازواج ہیں، 13 پر زیادہ مسلمان رکے ہوئے ہیں، چلیں 13 ہی صحیح۔ تو پیغمبر کے 13 عقد ہوئے،
مگر شادی ایک ہی ہوئی ہے. شادی اسے کہتے ہیں کہ جس میں جس کی شادی ہو رہی ہو وہ دولہا بنے, بارات لے, دلہن کے گھر جائے. ٹھیک ہے نا, دولہا بنے, بارات لے, دلہن کے گھر جائے, بارات سج دھج کے جائے, پھر ولیمہ کرے. اور پیغمبر نے یہ کام صرف ایک مرتبہ کیا. پیغمبر اپنی پوری زندگی میں دولہا صرف فاطمہ کی ماں کے لیے بنے, دولہا صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بنے ہیں. سج دھج کر بارات لے کر صرف صحن خدیجہ میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ولیمہ بھی ایک ہی مرتبہ کیا ہے جس میں پورے مکے کی دعوت کی ہے, 3 دن کھانا کھلایا ہے. اور ولیمہ کرنے والے کو لوگ بھول گئے ہیں. حیدری, پیغمبر کی شادی پر خرچہ کرنے والے کو لوگ بھول گئے ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر کی شادی کا نکاح پڑھانے والے کو لوگ بھول گئے ہیں. جس نے نکاح پڑھایا, جس نے پیغمبر کی بارات کا خرچہ اٹھایا, ولیمے کا خرچہ اٹھایا, بلکہ پاک پیغمبر کی پوری زندگی کا خرچہ اٹھایا, جس نے مسلمانوں کو پال کے رسول دیا ہے. تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. حیدری, صلوات اللہم صلی علی محمد. اچھا, کوئی سی بھی تحریک ہو, کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی مفقود ہو, نہ ہو, تو کوئی تحریک بھی اپنے نصب العین کو یا اپنے دستوری اہداف اور اغراض و مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی ہے. پہلی چیز, کسی بھی دستور کو اپنے دستوری اہداف اور مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مخلص, مستعد, لائق فائق, قابل قائد کی ضرورت ہوتی ہے. باقی اگر تمام وسائل ہوں لیکن قائد اگر نااہل ہے, نالائق ہے, قیادت کی اہلیت نہیں ہے, تو تحریک نہ آگے بڑھ سکتی ہے, نہ دستوری اہداف اور مقاصد کو حاصل کر سکتی. پہلی چیز قیادت. دوسری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دفاعی قوت. ٹھیک ہے, کہ ایک تحریک اٹھے, بہت اچھے قائد کے ساتھ اٹھے, لیکن اگر مد مقابل کوئی آ جائے اور ان کے پاس دفاعی پاور نہ ہو تو یہ تحریک نہ قائم رہ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو دفاعی ساز و سامان ہونا اور دفاعی قوت کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو کسی بھی تحریک کو آگے بڑھنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ مالی وسائل ہوتے ہیں. اگر فرض کریں کہ قائد بہت قابل بھی ہو, بہت باصلاحیت بھی ہو, ٹھیک ہے, اور دفاعی قوت بھی موجود ہو, لیکن اگر مالی وسائل موجود نہ ہو تو بھی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. تحریک اسلام کو بھی ان تینوں چیزوں کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, جن کی توجہ ہے میرے ساتھ, مجلس میں بولنے کا رواج تو ہے نا ادھر. میں تو آیا ہوں کراچی سے, جہاں خطیب کم بولتا ہے, مجمع زیادہ بولتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے اگر, تو میرے لیے تھوڑی سی آسانی رہے گی. مجھے بس اتنا پتہ چلے کہ مجلس آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. حیدری, ویسے یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں داد کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ جب ذکر کیا جائے گا اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو آپ نے تو بولنا نہیں ہے, بولنا اس عشق نے ہے جو آپ کے دلوں میں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جس کے دل میں آل محمد کا عشق ہوگا وہ چپ رہ نہیں سکتا. اور جب آل محمد کے فضائل سن کر آپ بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے, یہ شجرے کی شرافت بولتی ہے. حیدری, یہ خون کی طہارت بولتی ہے, یہ خون کی طہارت. اور ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ ان 14 کی بات سنے
اور واہ واہ کر اٹھے، خوش ہو جائے. ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے. اگر آل محمد کے فضائل سننے کے بعد بے ساختہ زبان سے واہ واہ نکلے تو مجلس کے بعد سجدہ شکر کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کائنات کی عظیم نعمت ہے کہ جو اللہ نے آپ کے دل میں رکھی ہے. اب جن کے دل کی دھڑکنوں میں آل محمد رہتے ہیں میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جن کی سانسوں میں آل محمد رہتے ہیں میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں. بھائی کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تحریک اسلام کو بھی انہی تینوں چیزوں کی ضرورت تھی. اب تحریک اسلام کا سب سے پہلے تو قائد کا جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے قائد کا کہ تحریک اسلام کو قیادت کیسی ملی. تو قائد تو تحریک اسلام کو سرکار دو عالم جیسا مل گیا، سرکار دو جہاں جیسا مل گیا، رسول عالمین جیسا مل گیا. اس تحریک اسلام کو قائد تو وہ ملا کہ جو احمد ہے، جو محمد ہے، جو مجتبیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو سراج منیر ہے، جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو عقل اول ہے، خلق اول ہے، نور اول ہے، علم اول ہے، وجود اول ہے، وجہ تخلیق کون و مکان ہے. حیدری. اس کو قائد تو وہ ملا کہ جو مصداق لولاک لما خلقت الافلاک ہے، کہ جہاں خالق حدیث قدسیہ میں کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبیٰ، اے میرے محمد، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک ہی کو پیدا نہ کرتا، یعنی کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا. اے میرے محمد، یہ بر و بحر، یہ خشک و تر، یہ حجر و شجر، یہ دریا و سمندر، یہ خضر و سکندر، یہ ارض و سما، یہ ہوا و فضا، یہ دشت و صحرا، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ دریاؤں میں موجوں کی روانی، یہ بادلوں سے برستا ہوا پانی، یہ دن کا اجالا، یہ رات کا تاریک پردہ، یہ شام و سحر، یہ لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ محلات، یہ باغات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ حشرات، یہ موجودات، یہ مخلوقات، اور یہ کل کی کل کائنات مصطفیٰ میں نے تیری نالان پاک کے صدقے میں خلق کی ہے. حیدری. قائد وہ ملاؤ کہ جس کی عظمتیں خود خالق بیان کرتا ہے، جس کی قصیدہ خوانی خود اللہ کا قرآن کرتا ہے. ہاں، قائد تو اتنا باعظمت مل گیا. اس کے بعد 2 چیزوں کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے؟ دفاعی قوت. اب دفاعی قوت کس نے فراہم کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دفاعی قوت فراہم کی ابو طالب نے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد چاہیے تھے مالی وسائل، وہ فراہم کیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے. تحریک اسلام ان 3 پلر سے مل کر مکمل ہوتی ہے. قائد مصطفیٰ، محافظ ابو طالب، مالی وسائل فراہم کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ. ان تینوں پلرز میں سے اگر ایک بھی پلر پیچھے کھینچو گے اسلام کی چھت زمین بوس ہو جائے گی. یہ 3 اہم ترین ستون ہیں، انہی پر اسلام کی عمارت قائم ہے اور اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. سنو، یہ میں نے جو کہا نا کہ ابو طالب، بات تو یہاں سے نکلی کہ ابو طالب وہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی شادی کا خرچہ اٹھایا، خود پیغمبر کی ساری زندگی کا خرچہ اٹھایا، پیغمبر کے ولیمے کا خرچہ اٹھایا، پیغمبر کا نکاح پڑھا. سنیے، حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے تحریک اسلام پر خرچ کرنے کی ابتدا کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مال بھی اور جان بھی. ٹھیک ہے نا؟ دونوں. اسلام کی عصر کی اذان ہو رہی ہے. اچھا، ایک صلوات پڑھ لیجئے در محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
حي على الصلاة. اللہم صلی علی محمد. بات پہنچ رہی ہے آپ صاحبان تک. اب میں آپ صاحبان کے شہر میں، تو مجھے چونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مجھے آپ کے مزاج اور ماحول کا اتنا اندازہ نہیں ہے، اگرچہ ویسے مجھے جناب زہرا کے در کی ڈیوٹی دیتے ہوئے 33-34 سال ہو گئے، اور تقریباً پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی اس در کی نوکری کا شرف حاصل کر چکا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. اب یہ بھی ایک اذان ہے جو ہم دے رہے ہیں، یہ اذان مودت ہے. تو ایک مرتبہ ہم نے خاموشی اختیار کی، وہ ہو گیا احترام. اور چونکہ وقت نہیں ہے تو میں آپ کی اجازت کے ساتھ اس سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھوں. ایک ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. بے شک جب تک آذان ہو رہی ہے باہر کا مائک بھلے بند کر دیں، اندر کا مائک آپ آن رکھیں. اچھا اندر کا ہی چل رہا ہے، ٹھیک. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی یا علی، زندہ آباد زندہ آباد، مرد آباد، صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسلام کی جو پہلی دعوت ہے کہاں ہوئی ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. اسلام کی اس پہلی دعوت کو تاریخ اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ دعوت ذو العشیرہ. یہ دعوت ذو العشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اور یہ ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے. جب حکم آ گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آیت اتری پیغمبر پر، تو اس حکم کی تعمیل میں پیغمبر نے حضرت ابو طالب کی معاونت کے ساتھ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے اور فلاں فلاں لوگوں کو اس دعوت میں شرکت کی دعوت دیجیے. اصل میں انہیں ایمان کی دعوت دینی تھی، لیکن بظاہر انہیں دسترخوان کی دعوت دی. ٹھیک ہے نا؟ جو بظاہر دعوت گئی ہے وہ دسترخوان کی گئی ہے، وہ کھانے کی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو دسترخوان کے بعد والی دعوت تھی وہ ایمان کی دعوت تھی. اچھا دسترخوان میں بڑی کشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہونی بھی چاہیے. دسترخوان کی کشش کو محسوس کرنا چاہیے. اگر انسان صحت مند ہو اور اس کا معدہ بالکل ٹھیک ہو تو وہ اس کشش کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. واہ سبحان اللہ. ہاں سورہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. تو دسترخوان کی اتنی کشش تو ہے کہ اللہ کو سورت نازل کرنا پڑ گئی. ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جی بالکل، سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. آئیے ذرا تھوڑا سا مائدے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، حضرت ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے. مائدہ ابو طالب کا ہے، دسترخوان ابو طالب کا ہے. ٹھیک ہے، اور دعوت دی گئی کنہیں؟ انہیں کہ جنہیں ایمان کی دعوت دینی تھی. اس دعوت کے میزبان کون تھے؟ ابو طالب. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ابو طالب کو کافر کہیں گے، جن نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ اگر ابو طالب کافر ہے تو پھر اگر آج کے کافر تمہیں یہ کہیں کہ تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو، تمہارے خدا کو تو اپنے دین کی دعوت کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہیں ملا تھا. ہے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ مسلمان کسی کافر کو کیا جواب دیں گے؟ اچھا پھر مجھے یہ بتائیے، کیا عقل اس بات کو قبول کرتی ہے دین کبھی کافروں کے گھر سے بھی نکلا ہے؟
دین کبھی کافروں کے گھر سے بھی نکلا. اچھا ایمان کی دعوتیں کبھی کافروں کے گھروں سے بھی دی جاتی ہیں. اچھا دینی تھی دعوت ایمان کی, اور ایمان کی دعوت جو مہمان تھے انہیں بلا لیا, فلاں فلاں کو جائیے, انہیں مہمان بنائیں, انہیں دعوت دیں, وہ ہمارے گھر آئیں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے, ان کو ہم نے ایمان کی دعوت دینی ہے. اس دعوت کے میزبان کون ہیں؟ ابو طالب. حضرت ابو طالب کا گھر ہے, ان کا صحن ہے, ان کا دسترخوان ہے, ان کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے نا. ریسیپشن وہ ہیں, استقبال وہ کر رہے ہیں, ریسیو وہ کر رہے ہیں, بٹھا وہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, خرچہ بھی ان کا ہے. تو میزبان ہے نا, وہ میزبان ہے. اب دیکھیے کتنا خوبصورت انتظام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. جانتے ہیں نا صبح قیامت تک آنے والی متعصب تختیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ علی کی دشمنی میں, علی کے باپ کے ایمان پر حملہ کیا جاتا رہے گا. اسلام کی پہلی دعوت کا ہی میزبان ابو طالب کو بنایا تاکہ صبح قیامت تک واضح ہو جائے ایمان کی دعوتوں کے مہمان تو کافر ہوتے ہیں, میزبان کل ایمان کا بھی باپ ہوتا ہے. اچھا میں نے کہا حضرت ابو طالب کے اشکال یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے. اچھا صاحب ایمان نہیں ہے مگر پیغمبر کے نکاح خوان تو ہیں. کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ تو ہر مورخ نے لکھا, ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کا نکاح. اچھا بھائی دیکھیے, شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح دولہا خود پڑھے, اگر اسے نہیں پڑھنا آتا تو عالم دین سے پڑھوائے. یہ تو مجبوری میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خود پڑھ نہیں سکتے, اس لیے عالم سے پڑھوایا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے رسول اللہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے یا نہیں؟ حیدری, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام وہ صرف ایک دن کے تھے اور انہوں نے اپنا نکاح خود پڑھا, ٹھیک ہے نا. آدم اور حوا کا نکاح ہوا تو آدم نے اپنا نکاح خود پڑھا ہے, تو یہ تو آدم کے مولا ہے, ٹھیک ہے نا. سرکار ختم مرتبات نبی الانبیاء ہیں, یعنی تمام انبیاء کے نبی ہیں. سید المرسلین ہیں, یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں. امام الانبیاء ہیں, یعنی گزشتہ تمام انبیاء کے امام ہیں. تو وہ آدم جو میرے مصطفیٰ کا ماموم ہے, مصطفیٰ کا امتی ہے, مصطفیٰ کا ایک غلام ہے, اس نے تو اپنا نکاح خود پڑھا, ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے؟ مگر پڑھوایا ابو طالب سے. شاید یہ بھی ایک انتظام تھا کہ تم نے کل اسے کافر کہنا ہے تو جس نبی کی نبوت کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا نکاح خوان بھی یاد رکھنا. حیدری. اچھا مجھے یہ بتائیے جو مسلمان رسول اللہ کے نکاح خوان کو کافر کہہ رہے ہیں, ذرا اپنا نکاح کسی کافر سے پڑھوا کے دکھائیں. ہاں اپنے کسی بیٹے کا نکاح, جب بیٹے کی شادی کریں تو نکاح پڑھنے کے لیے کسی کافر کو بلائیں, کسی غیر مسلم سے نکاح پڑھوائیں. تو آپ کا نکاح خوان تو بہت اچھا ہو اور رسول کا نکاح خوان, ٹھیک ہے نا, رسول کا نکاح خوان. جبکہ رسول اللہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے, اس کے باوجود پڑھوایا تاکہ لوگوں کو ابو طالب کی عظمت پتہ چلے. پھر جناب ابو طالب نے نکاح کے خطبے کی جس کلمے سے ابتدا کی ہے, اللہ کو وہ کلمہ اتنا پسند آیا, قرآن کی ابتدا اللہ نے اسی کلمے سے کی ہے. حیدری. الحمدللہ سب سے پہلے پیغمبر کے نکاح کے وقت جناب ابو طالب نے پڑھا, ٹھیک ہے نا. نکاح تو رسول اللہ کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے پڑھا. قرآن تو بہت بعد میں نازل ہوا ہے, قرآن 15 سال کے بعد نازل ہوا ہے. نکاح 15 سال پہلے پڑھا ہے. تو 15 سال پہلے نکاح کی ابتدا جس جملے سے کی تھی, اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا اسی جملے سے کی ہے. تو اللہ نے بھی بتایا کہ ابو طالب کی عظمت کیا ہے, مصطفیٰ نے بھی بتایا کہ ابو طالب کی عظمت کیا ہے. یہ ابو طالب کا گھر ہے. اچھا دیکھیے بھائی, سنی شیعہ کی بحث میں ہم نہیں جاتے. سنی اور شیعہ شجر اسلام کی دو شاخیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ملت مسلمہ کے دو مضبوط بازو ہیں, تاریخ کا ایک تسلسل ہے. ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. ہمارے علماء و مراتیوں نے اپنی جان کہتے ہیں
دیکھیں یہ علم اور فہم کا فرق ہے، یا اسلام کی جو تعبیر ہے وہ فقہی تعبیر وہ تھوڑی سی مختلف ہے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، ورنہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے بھائی ہیں۔ اور شیعوں کو اگر سنی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہمیں اپنے سنی ہونے پر فخر بھی ہے۔ ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ البتہ میں احتیاط کرتا ہوں کہ ہی کہنے سے پھر تھوڑی سی توہین کسی کی نہ ہو جائے یا کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، تو الحمدللہ ہمیں اہل سنت قبول کیا جائے، ہم اہل سنت ہیں۔ اب میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، میں نے اپنے سنی ہونے کا اعلان کیا شیعہ مجلس میں، شیعہ ممبر سے، کہ بھائی ہم سنی ہیں۔ تو میں بتاؤں کہ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے، اور بہترین اور اچھا سنی وہ ہوگا جو رسول کی کسی بھی سنت کو نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں سچ بولوں تو ہم جیسا سنی کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سنی کہتے ہیں محمد کی سنت پر عمل کرنے والے کو۔ لوگوں کے پاس ایک محمد ہے، ہمارے پاس 14 محمد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس تو سنت کا سامان زیادہ ہے، سنت کا ذخیرہ زیادہ ہے، تو ہم سے اچھا سنی کون ہو سکتا؟ تو بہترین سنی وہ ہے جو رسول اللہ کی ہر سنت پر عمل کرے۔ اب جب دعوت ذو العشیرہ ہے تو یہاں سے نوٹ کرنا ہے اور ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ عربی زبان میں اگر لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور جمع کر کے ان سے بیٹھک لگائی جائے، ان سے گفتگو کی جائے یا ان سے خطاب کیا جائے، اس عمل کو مجلس کہتے ہیں۔ ہاں عربی میں اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس۔ دعوت ذو العشیرہ جی متحدہ مجلس عمل، واہ واہ واہ۔ اچھا آج کل تو اسکول کی کتابوں میں بھی لفظ مجلس آ گیا، تو ہر کسی کو پتہ چل گیا نا۔ پہلے تو لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی تھی، بھائی مجلس جہاں لوگ مل کر بیٹھیں، کوئی کسی سے بات کرے، خطاب کرے، تو یہ ہو گئی مجلس، یہ ابھی مجلس ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے دعوت ذو العشیرہ میں مجلس کی، یعنی لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے خطاب کیا، اس عمل کو کہتے ہیں مجلس۔ یہ عمل ابو لہب کو پسند نہیں آیا۔ ابو لہب پہلے دن کھڑا ہوا، اس نے پورے مجمع کو منتشر کر دیا، رسول اللہ کا خطاب لوگوں کو سننے نہیں دیا۔ تو پہلے دن ہی دو کردار سامنے آئے، ایک مجلس کو منعقد کرنے والا، ایک مجلس کو منتشر کرنے والا۔ حیدری مجلس کو منعقد کرنا رسول کی سنت ہے، مجلس کو منتشر کرنا ابو لہب کا کردار ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ مصطفی بننا ہے یا ابو لہبی بننا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کس کا کردار لیتے ہیں۔ آج اگر آپ مجلس والے ہو جائیں تو آپ رسول والے ہو گئے، مجلس کے دشمن ہو جائیں تو ابو لہب کے لشکر میں چلے گئے، اس لیے کہ ابو لہب کو مجلس پسند نہیں تھی، اس نے مجلس کے ماحول کو توڑا تھا۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے دعوت ذو العشیرہ، اس میں کھانا بھی رکھا۔ پہلا عمل، پہلی سنت نوٹ کریں نا، ہم سنی ہیں تو پہلی سنت تو یہ ہے کہ مجلس، تو مجلس کرنا سنت رسول۔ پھر جب مجلس کی تو مجلس میں کھلایا، تو پتہ چلا کہ مجلس میں کھلانا، ٹھیک ہے نا، تو مجلس میں کھلانا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ جو ہم مجلس کر رہے ہیں سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، مجلس میں ہم کھلاتے ہیں یہ بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سنت تو ایک عمل ہوتا ہے، عمل ہم نے لے لیا، ترتیب کا تعلق عقل سے ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر اکرم نے کھانا پہلے کھلایا تو پیغمبر کا خطاب سنے بغیر بھاگ گئے، ہم نے کہا ہم کھلائیں گے مگر بعد میں کھلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں پہلے ہمیں سنو پھر کھاؤ۔ اچھا انہوں نے دعوت جب رکھی گئی ابو طالب کے گھر میں دسترخوان کی تو یہ سب آئے، کھانا ڈٹ کے کھایا۔ اس زمانے میں عرب کی 3 اہم ترین ڈشیں ہوتی تھیں، کسی بہت بڑی شادی کی تقریب میں یا اہم ترین تقریب ہو تو یہ تینوں ڈشیں ایک ساتھ ہوتی تھیں، گوشت، دودھ اور کھجور۔ دعوت ذو العشیرہ میں یہ تینوں ڈشیں تھیں، گوشت بھی، دودھ بھی اور کھجور بھی، تینوں ڈشیں تھیں۔ بڑا سیر ہو کر انہوں نے کھانا کھایا، پیغمبر نے خطاب کرنا چاہا، ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے مجمع کو منتشر کیا، کہا کہ ان کا کیا خطاب سننا ہے، تھوڑا سا انہوں نے کھانا بنایا تھا، اتنے لوگوں نے 40 لوگوں نے کھا لیا، تو یہ مجھے تو جادو لگ رہا ہے، تو خطاب نہیں سنو جاؤ۔ اس نے مجمع کو منتشر کر دیا۔ اچھا دوسرے دن پھر دوبارہ دعوت کی گئی اور اسی کھانے پہ بلائے گئے، یہ پھر آ گئے۔
اچھا جب پہلے دن تو چلیں آپ آ گئے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اصل مقصد کھلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب مقصد پتہ چل گیا اور بات نہیں سننی تو دعوت میں بھی نہیں آؤ، نہیں کھانا بھی نہیں چھوڑنا، کھانا بھی نہیں چھوڑنا، کھانے پہ کورم پورا تھا، دوسرے دن بھی کھانے پہ کورم پورا ہے، خطاب نہیں سننا، کھانا بھی نہیں چھوڑنا۔ اب پتہ چلا ہے نمک حرامی کہاں سے شروع ہوئی؟ حیدری یہ کہاں سے شروع؟ حیدری ہاں اچھا اب دوسرے دن جب کھانا کھلا دیا، اب ابو لہب، تاریخ کے جملے ہیں، ابو لہب اس کونے سے کھڑا ہوا جیسے پہلے ایک دن کھڑا ہو چکا تھا، یہ مجمع کو منتشر کرنا چاہتا تھا، تو دوسرے کونے سے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور شیر جیسی نگاہوں کے ساتھ، جلال بھری ہوئی نظروں کے ساتھ ابو لہب کو دیکھا، بلکہ تیز قدموں کے ساتھ چل کر ابو لہب کے پاس پہنچے اور انتہائی جلال کے عالم میں اسے دیکھا۔ اور تاریخ کے جملے ہیں کہ علی کے بابا نے جلال بھری نگاہوں سے ابو لہب کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہا کہ اسکت یا ابر، چپ ہو جا احمق، تیری یہ جرت، روز کھڑا ہو جاتا اور مجمع کو منتشر کر دیتا ہے۔ جناب ابو طالب کا یہ کہنا تھا، مجمع پہ سناٹا طاری ہو گیا، ابو لہب دبک کے بیٹھ گیا، اب ایسے کہ جیسے کسی کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا، ایسے خاموشی سے سب۔ پھر جناب ابو طالب نے رخ کیا اپنے بھتیجے کی طرف، سرکار دو عالم کے چہرے انور کی طرف، اور تاریخ عرب میں کسی عرب نے چچا کو کبھی بھتیجے سے اس طرح مخاطب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا جملے ہیں کہ قم یا سیدی و یا مولائی فکلم ما شئتا، اے میرے سید و سردار۔ ہاں بھائی 80 سال کا چچا 40 سال کے جوان بھتیجے سے کہہ رہا ہے، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، آپ کھڑے ہو جائیے، فکلم ما شئتا، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ دل کھول کر بیان کیجئے، ابھی ابو طالب زندہ ہے۔ حیدری جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ دل کھول کر بیان کیجئے، ابھی ابو طالب زندہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا، مختصر سا خطبہ تھا، اس میں اللہ کی توحید پہنچائی، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اور پھر کہا کہ ہے کوئی تم میں کہ جو میری اس بات کی تائید اور تصدیق کرے؟ تو تینوں مرتبہ جناب امیر المومنین کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب کا ایک فرزند ہے اور میرے مولا جن کی عمر اس وقت 10 سال ہے، 10 سال کی عمر میں علی کھڑے ہوئے اور کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابو لہب اگر ابو طالب نہ ہوتے تو دوسرے دن بھی مجمع کو منتشر کر دیتا نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام پہلا دروازہ بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں یہ جو آج اسلام ہے یہ احسان ہے ابو طالب کا، ہاں آج اسلام موجود ہے یہ احسان ابو طالب کا ہے۔ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، مجمع بیٹھا، پیغمبر نے خطبہ دیا، کہا دیکھو یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے، نہ رازق ہے نہ زندگی موت دیتے ہیں، وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، وہی معبود ہے، اس نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تم میں کو جو میری تصدیق کرے۔ تو میرے مولا کھڑے ہوئے، امیر المومنین کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے یہی گواہی دینے کے لیے تو پیغمبر نے بٹھایا، دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے پھر بٹھایا، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں 3 مرتبہ تاکہ حجت تمام ہو جائے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ مگر علی کے علاوہ کسی اور نے نہ کھڑا ہونا تھا نہ کھڑا ہوا، تینوں مرتبہ علی کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو موقع دیا گیا، بولیے علی، تو میرے مولا بولے، کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کا سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیں آج تو گلدستہ اذان پر ہر مسلمان پڑھ رہا، یہ مسلمان ملکوں میں گلدستہ اذان پر پڑھنا آسان ہے، کافروں کے مجمع میں بت پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یہ علی کا کام تھا، اور علی کا اس مجمع پر پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جو علی کی زبان سے نکل گیا تھا صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے اسلام کا کلمہ بنا دیا، اسلام کا کلمہ بنا دیا، کہ آپ جس کو بھی مسلمان ہونا ہے نا اسے اپنی زبان سے وہی کچھ کہنا پڑے گا جو علی کی زبان سے نکل گیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو علی کی زبان سے نکلا وہ کیا بنا؟ وہ بنا لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. تو پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا علی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ ہاں سنی بننا ہے تو اچھا سنی بننا ہے. حیدری. تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا یہ میرے مولا کی سنت ہے. علی نے اتنا ہی پڑھا ہے. علی نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, علی تو چپ ہو گئے. پھر پیغمبر بولے اور کہا یا علیو انت اخی و وسی و خلیفتی و ولی اللہ. یہ سرکار میں نے آپ کی خواہش پوری کی ہے, کیونکہ یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی, یہ آپ کی خواہش تھی, میں نے اس لیے یہاں تک لایا ہوں گفتگو کو. اب بتاؤ علی ولی اللہ کس نے پڑھا؟ یہ علی ولی اللہ کس نے پڑھا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو علی نے پڑھا تھا, یہ ہو گئی علی کی سنت. تو سنی تو اچھا بننا, سنت کوئی بھی نہیں چھوڑنی. آج لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کر سارے مسلمان علی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تنہا ہم شیعہ ہیں جو علی ولی اللہ پڑھ کر نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اللہم سلامت رہیے, سلامت رہیے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. اچھا تو تینوں چیزیں اسلام کی تحریک کے لیے ضروری ہیں نا. قائد سرکار دو عالم جیسا, دفاع کیا ابو طالب نے, مالی وسائل جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فراہم کیے, اور خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجۃ. اگر علی کی تلوار نہ ہوتی, خدیجہ کی دولت نہ ہوتی, اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا. اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی. پیغمبر نے شادی کب کی؟ پیغمبر نے شادی کی ہے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. اچھا جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. فاتح واسطی صاحب کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ نے 45-50 سال گزارے. تو جس طرح وہ ان کو اور جس طرح یہ ان کو جانتے تھے یا جانتے ہیں تو کوئی دوسرا تو نہیں جان سکتا. میاں بیوی جس طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں, انسان ہر کسی سے اپنا کوئی نہ کوئی پردہ رکھ سکتا. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہ ہوتا ہے نہ رہ سکتا. نہ تکلفات ہمیشہ رہ سکتے ہیں, نہ حجابات. تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ نکھری ہوئی ہوتی ہے. جناب خدیجہ کے ساتھ شادی سے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے, اور 15 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. کچھ بھی ہو عقیدے پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. 15 سال میں ایک بیوی اپنے شوہر کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ان کے اندر نبوت کے تمام اوصاف کمالات نہ ہوتے تو کم از کم خدیجہ تو کہہ دیتی کہ میں کیسے کلمہ پڑھوں, میں تو اچھی طرح آپ کو جانتی ہوں. کیا خیال ہے؟ کم از کم جناب خدیجہ تو کہتی نا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ 15 سال گزار لیے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھیں, میں تو اچھی طرح جانتی ہوں, مجھ سے آپ کا کون سا گوشہ چھپا ہوا, میں تو ہر پہلو سے آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں. مگر اعلان نبوت کے بعد فوراً سب سے پہلے خدیجہ ہی نے کلمہ پڑھا. گویا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو انتظار تھا اس اعلان کا. اب جو میرا گلا خراب ہوا ہے نا, یہ ہوتا نہیں ہے, یہ میں نے خود کیا ہے. کچھ وہاں سے اور کچھ یہاں کی ٹھنڈ کا اندازہ نہیں تھا, اور سردی میں پھر وہ بد پرہیزی بھی ہوئی, تو میرا گلا, ورنہ میں آپ کی خدمت اور اچھے طریقے سے کرتا, بہتر انداز سے کرتا, مگر میرا گلا متاثر ہو گیا. بہرحال الفاظ ہیں, ان پر آپ کی توجہ ہوگی. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے, پہلی بات تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیغمبر اکرم کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, 40 برس کی عمر میں نہیں ہوئی. یہ غلط بات ہے جو ہماری تاریخوں میں بھی آئی اور ہمارے ممبروں سے بیان کی جاتی ہے. ہمارے علماء نے اس پر تحقیق کی ہے. شادی کے وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 28 سال تھی. کتنی تھی؟ 28 سال. شیعہ علماء کا یہی عقیدہ ہے, 28 سال تھی. 40 سال اس لیے عمر مشہور کی گئی تاکہ انہیں ان کے پہلے شوہر ثابت کیے جائیں, ٹھیک ہے, ان کی عظمت کو کم کیا جائے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شادی کے وقت وہ بالکل باقرہ تھیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ان کا کوئی عقد نہیں تھا,
یہ دشمنی خدیجہ سے نہیں ہے، رسول سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ 25 برس کی عمر میں، پیغمبر کی عمر 25 برس، جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 28 سال، پہلی شادی ہو گئی ہے۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ، مکے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا، مکے میں 2 خاندان پڑھے لکھے تھے، ایک ابو طالب کا، ایک خدیجہ کا، ٹھیک ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے نا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ 4 آسمانی کتابوں کی عالمہ تھیں، ٹھیک ہے؟ تورات، زبور، انجیل کی تو پہلے ہی سے عالمہ تھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مکمل مطالعہ کیے ہوئے تھی۔ زمانہ جاہلیت میں، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں وہ باعفت اور باحیا زمانہ نہیں تھا، مگر یہ بی بی اتنی پاک دامن تھی کہ اس زمانے میں بی بی کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا۔ بی بی کے القابات ہیں جناب خدیجہ کے: حکیمہ، عالمہ، عاقلہ۔ یہ بی بی ادیبہ تھیں، شاعرہ تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں، حافظہ تھیں آسمانی کتابوں کی، آسمانی کتابوں کا علم رکھتی تھیں۔ آسمانی کتابوں کا جو علم تھا بی بی کے پاس، اس علم نے بی بی کو بتایا ہوا تھا کہ بی بی نبیوں کے سردار کا مقدر ہے۔ بی بی کس وقت یتیم ہوئی؟ کم سن تھیں جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ترکے میں جو مال تھا راہ تجارت پر خرچ کر دیا۔ تھوڑے سے عرصے میں چھوٹا سا مال، جیسے اتوار بازار، منگل بازار لگتا ہے مکے کے اطراف میں، وہ تھوڑا سا مال ترقی کرتا چلا گیا۔ تھوڑے سے عرصے کے اندر عالم عرب کی ارب پتی خاتون ہو گئیں۔ آج کی ٹرمز کے مطابق بہت بڑی خدیجہ الکبریٰ کمپنی قائم ہو گئی۔ اس کمپنی کی پروڈکشن اور پروڈکٹس جو ہیں وہ اس وقت کی انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانے لگی۔ اس زمانے کی جو انٹرنیشنل مارکیٹس تھیں وہ مصر، حبشہ، شام، روم، یہ بڑی مارکیٹیں تھیں۔ سامان تجارت جناب خدیجہ الکبریٰ کا جاتا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے 3 مظاہر ہیں بی بی کی دولت کے۔ پہلا مظہر محل ہے جو 2 منزلہ تھا، اس کا صحن اتنا بڑا تھا کہ پورا شہر مکہ اس صحن میں سما سکتا تھا۔ بی بی کے گھر کا صحن، بالائی منزل نیلے رنگ کی تھی، چاند ستاروں سے نقش نگاری کی گئی تھی، ریشم، حریر و دیبا کے پردے لٹکائے جاتے تھے۔ اس زمانے کا اعلیٰ فرنیچر ہوتا تھا۔ گھر کے اندر 400 غلام اور 400 کنیزیں مہمانوں کی خدمت کے لیے موجود رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ عالم عرب کی ارب پتی خاتون نے شادی کس کے ساتھ کی ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد 12 بیویاں ہیں، مگر کب؟ جب مدینے چلے گئے، اسٹیٹ قائم کی، بادشاہت قائم کی۔ اب پیغمبر بادشاہ بھی ہیں، حکومتی خزانہ بھی ہے۔ خدیجہ میں اور ان میں یہی تو فرق ہے، ان کو اسلام نے پالا ہے، خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ عالم عرب کی ارب پتی خاتون پیغمبر کے گھر میں آئیں، اور پیغمبر کے گھر میں آتے ہی کہا کہ دیکھیے میں آپ کی ایک ادنا سی کنیز ہوں، میری دولت، میرا مال، میرے اونٹ، میرا محل، میرا پیسہ، میری جائیدادیں سب آپ کے قدموں پہ میں نے نچھاور کی ہیں۔ اسلام کی تحریک شروع ہوئی، اسلام کی تحریک شروع ہوئی۔ محافظ اور دفاع کرنے والا ابو طالب کا خاندان تھا، ٹھیک ہے؟ تحریک کے قائد مصطفیٰ تھے۔ مالی وسائل خدیجہ نے دیے اور کہا کہ آپ دورہ جات کیجئے۔ تبلیغی دورے شروع ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان پر پیسہ خدیجہ کا خرچ ہو رہا۔ غریب غربا لوگ کلمہ پڑھتے، یہ بڑے رئیس انہیں اپنی نوکریوں سے برخاست کر دیتے، ملازمتوں سے نکال دیتے، یہ بے روزگار ہو جاتے۔ ان کی کفالت مال خدیجہ سے کی جاتی تھی۔ کفار نے جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا، مسلمانوں کو 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ دونوں مرتبہ ان کے جانے پر، آنے پر، رہنے پر پورا پیسہ خدیجہ کا خرچ ہوا ہے۔ 7 بعثت سے 10 بعثت تک محاصرہ رہا، محصور رہے شیب ابی طالب میں۔ پورے مکے نے مقاطعہ کیا ہوا تھا۔ اس 3 سال میں پیسہ خدیجہ کا خرچ ہوا۔ 10 بعثت میں ابو طالب اور خدیجہ دنیا سے گئے۔ 3 سال مکے میں رہے پیغمبر، تبلیغ دین کی، پیسہ خدیجہ کا تھوڑا ہوا خرچ ہوا۔ ہجرت کی تو مسلمانوں کی ہجرت پر خدیجہ کا چھوڑا ہوا پیسہ خرچ ہوا۔ میں جلدی سے جا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ جب مدینے پہنچے، مسجد نبوی کے لیے 10,000 دینار کا پلاٹ خریدا خدیجہ کے چھوڑے ہوئے پیسے سے۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی، اس پر سارا خرچہ خدیجہ کے چھوڑے ہوئے پیسے سے کیا گیا۔ اب بتاؤ اسلام پر خرچہ کس کا ہوا؟ اچھا، پھر جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر کے گھر میں جب تک رہیں، پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال خدیجہ پیغمبر کے گھر میں رہی ہیں اور پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تو دوسری شادی کرنے کی تو یہی عمر ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے تو کہا شادی ایک ہی کی ہے۔
میں نے کیا کہا کہ شادی پیغمبر نے ایک کی ہے، شادی جوانی میں کی جاتی ہے یا بڑھاپے میں؟ تو شادی تو جوانی میں کی جاتی ہے نا، تو پوری جوانی میں جب تک خدیجہ زندہ رہیں کوئی شادی نہیں کی، 25 سال خدیجہ رہیں شادی نہیں کی، اس کے بعد پیغمبر کی ظاہری زندگی صرف 13 سال بچ گئی ہے، اس 13 سال میں سے 1 سال نکال دیں تو 12 سال، 12 سال میں 12 بیویاں، ہر بیوی کے حصے میں 1 سال آتا ہے، عادل کرنا ہے نا رسول نے، تو ٹائم برابر دینا ہے، تو ہر بیوی کے حصے میں 1 سال آتا ہے، تنہا خدیجہ کے حصے میں 25 سال، ان 12 کے حصے میں 1 سال۔ اب بتاؤ 1 سال والی سے سیاہ ستہ میں کتنی روایتیں لی ہیں، 25 سال والی سے کتنی روایتیں لی؟ صلوات۔ رشتے سبھی بڑے اہم ہوتے ہیں، انسان دنیا میں رشتے لے کر آتا ہے، رشتے چھوڑ کر جاتا ہے، رشتے سبھی بڑے اہم ہوتے ہیں، مگر زوج جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث، ایک دوسرے کے لیے تکریم کا باعث، ایک دوسرے کے لیے تعظیم کا باعث، ایک دوسرے کی ڈھارس، ایک دوسرے کا سہارا، ٹھیک ہے؟ یہ زوج کا رشتہ ہے، زوج کا۔ دیکھئے کہ جن سے زوج جدا ہو گئی ہیں، زوج کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے، لیکن زوج جب ازدواج ہو جائے تو ایک مرتبہ فقط شریک حیات ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پوری زندگی صرف شریک حیات ہی رہتی ہے۔ عظیم ہوتی ہے وہ زوجہ جو شریک حیات ہونے کے ساتھ شریک مقصد بھی ہو۔ 12 شریک حیات تھیں، خدیجہ شریک مقصد تھی۔ حیدری 12 شریک حیات تھیں، خدیجہ شریک مقصد تھی۔ پیغمبر نے شادی ایک ہی کی ہے اور وہ خدیجہ کے ساتھ کی ہے، باقی تو پیغمبر نے ویلفیئر کی ہے، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا انہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دی ہے، ہاں انہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دی ہے۔ یہ پیغمبر نے ویلفیئر کی ہے، اپنے سایہ رحمت میں لیا ہم نے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ تب پیغمبر پر یہ خداوند عالم کی طرف سے، چونکہ پیغمبر کو اجازت ہے، ان کے لیے عدد کی قید نہیں ہے کہ وہ صرف ایک خاص عدد کی حد تک، جیسے عام آدمی ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، رسول کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں جتنی چاہیں، وہ چاہتے تو 1000 شادیاں بھی کر سکتے تھے، خدا کی طرف سے انہیں اجازت تھی۔ انہوں نے یہ جو شادیاں کی ہیں یہ اس لیے نہیں کی جس لیے لوگ کرتے ہیں، یہ ویلفیئر کی ہے، یہ فلاحی کام کیا ہے، یہ سہارے فراہم کر رہے تھے۔ ہاں لیکن اب جب میرے پاس اب وقت نہیں ہے، میں نے سارے رشتوں کا میں نے کہا لحاظ رکھوں گا، اور میں نے جب فضائل کی منزل پر فاتح واسطی صاحب کی زوجہ کی مناسبت سے گفتگو کی ہے تو منزل مصائب پر چونکہ جانے والی مرحومہ اور رشتے بھی چھوڑ کر گئیں، دختران اور پسران کو بھی چھوڑ کر گئی ہیں، اولاد بھی تو چھوڑ کر گئی ہیں نا، نوازش زیادی صاحب کی ماں بھی تو دنیا سے گئی ہیں نا، اس لیے مصائب حسنین کی ماں کے پڑھوں گا۔ عزادارو، کائنات میں کسی کی ماں کبھی مظلومہ نہ ہو، کائنات میں کبھی کوئی بچہ اپنی ماں کو اپنی نگاہوں کے سامنے تماچے کھاتے ہوئے نہ دیکھے۔ عزادارو، جیسی مظلومہ حسنین کی ماں ہوئی ہے نا، کائنات میں کسی کی ماں اس طرح مظلومہ نہیں ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کے بابا جب اس دنیا سے گئے تو کیا دنیا کا دستور ہے، کوئی دنیا سے چلا جائے آپ پرسہ دیتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ آج فاتح واسطی صاحب کی زوجہ کا 40واں ہے، نوازش زیادی صاحب کی والدہ کا 40واں ہے، آج 40ویں پہ بھی آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس جمع ہیں تعزیت و تسلیت کے لیے۔ جب آپ کو خبر ملی ہوگی، جن کا جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنی جلدی فاتح واسطی صاحب کے پاس اور نوازش زیدی صاحب کے پاس پہنچے ہوں گے، جس کا رشتہ، جس کا تعلق، جس کا ناطہ جتنا نزدیکی ہوگا، خبر پاتے ہی آیا ہوگا نا، سارے کام چھوڑ کے آیا ہوگا نا،
یہی طریقہ ہے نا. اگر کسی کا بہت دور کا واسطہ بھی ہو, کچھ نہ کرے تب بھی کم از کم تعزیت تو کرتا ہے نا. اب جانے والا کوئی عام ہو, پیچھے رہ جانے والے کوئی عام ہو, اسے بھی نہیں دیکھا جاتا. دکھ اس بات کا ہے, دنیا سے سلطان انبیاء گئے تھے اور کوئی عام بچی یتیم نہیں ہوئی, سیدۃ النساء العالمین یتیم ہوئی تھیں. اے کاش کوئی آتا اور آ کر کہتا سیدہ آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہوا ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کتاب بیت الاحزان میں, کائنات کے رسول کا جنازہ 3 دن تک گھر کے صحن میں پڑا رہا. اکلوتی بیٹی باپ کی میت کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتی رہی, مگر کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی نہیں آیا جو آ کر کہتا کہ سیدہ آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہے. انتظار کرتی تھیں, بلکہ جب شام کا سورج غروب ہوتا تو پوچھتی تھیں یا علی میرے بابا کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن گزر گئے. جب میرے مولا بتاتے پھر کہتی یہ کلمہ پڑھنے والے کہاں چلے گئے, کیا انہیں معلوم نہیں زہرا یتیم ہو گئی. ہر بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, مگر کائنات میں رسول جیسا باپ نہیں ہوا, بطول جیسی بیٹی نہیں ہوئی. اے کاش کوئی آتا اور کہتا بطول آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہے. یہ ایک غم اللہ کے رسول گئے, جناب سیدہ کی کائنات اجڑ گئی, غم کی کالی پٹی ماتھے پر باندھ لی, ہر وقت بابا کے فراق پر روتی رہتی تھیں. یہ ایک غم ہی پگھلا دینے کے لیے کافی تھا, مگر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا. اب کوئی ایک غم ہو تو کہا جائے, کوئی ایک صدمہ ہو تو سہا جائے. ارے غموں کا ایک ہجوم, صدموں کا ایک سیلاب جس نے خانہ بطول کا رخ کر لیا ہے. زیادہ دن نہیں گزرے, چند دن کے بعد بطول کے دروازے پر, اس دروازے پر جہاں جبرائیل جھک کر سلام کیا کرتے تھے, جہاں کائنات کے رسول رک کر آئے تھے, تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے, لوگ آئے. معصومہ عالم نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا من بالباب, آنے والوں کون ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آیا ہو شاید آج کوئی مجھے افسوس کرنے آیا ہوگا, شاید آج کوئی تعزیت کرنے آیا ہوگا. مگر عزادارو آنے والوں نے کہا دروازے کو کھولا جائے, ہم علی کو لینے کے لیے آئے ہیں. اس وقت سیدہ نے کہا دیکھو ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے, دیکھو میرا بخت زیر زمین دفن ہو گیا ہے, دیکھو تخت و تاج جو چاہیے تھا تم نے لے لیا ہے, ہمارے دکھ بہت ہیں, ہم رو رہے ہیں, ہمیں رونے دو, ہمیں کچھ نہ کہو. آنے والوں نے کہا دروازہ کھولا جا ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں جبرائیل جھک کر سلام کرتے تھے, جس دروازے پر کائنات کے رسول رک کر آئے تھے, تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس دروازے پر کہا گیا ہم آگ لگا دیں گے. کہا دیکھو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, میرا کچھ حیا کرو. کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں, ہو تو ہوتی رہو. کہا حسنین تمہارے نبی کے نواز ہیں. کہا ہوں ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا. ہاں آزادارو انہی لمحوں کے اندر دروازے کو آگ لگا دی گئی, آگ کے شعلے بلند ہو گئے, پھر دروازے کو ٹھوکریں ماری گئی ہیں. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جلتے ہوئے دروازے کو جب ٹھوکریں ماری گئی ہیں نا, پیچھے پتھر کی دیوار تھی, آگے جلتا ہوا دروازہ تھا, در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی رسول کی بیٹی. آنے والوں کے سالار نے دروازے کو ایک ٹھوکر ماری, دروازہ سیدہ کے سینے پر گرا. دروازے کا ایک کیل تھا جو سیدہ کے سینے میں پیوست ہوا, دختر رسول زمین پر گری. اب یہ دروازہ پہلو فاطمہ پر آ گیا. اس وقت اس ظالم نے دوبارہ اس دروازے کو ایک لات ماری اور زور سے لات ماری. دروازے کے کیل پہلو فاطمہ میں پیوست ہو گئے, سیدہ کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ. آزادارو پہلو کی پسلیاں کیا ٹوٹیں. ایک مرتبہ آواز بلند کر کے کہا فضا ذرا میری خبر لو, فضا میرا محسن شہید ہو گیا. جناب فضا تیز قدموں کے ساتھ آئیں, سیدہ کے چہرے پر پانی ڈالا. اب میری گلے کو اور میری آواز کو نہ دیں, آپ روئیں, جتنا رو سکتے ہیں روئیں. ابو بصیر سے میرے چھٹے امام نے یہی کہا تھا کہ آواز بلند کر کے رویا کرو اور چیخ مار کے رویا کرو. شاید تمہیں نہیں معلوم کہ میری دادی زہرا جب روتی تھی تو مدینے کے در و دیوار ہلتے تھے. عزادارو ہر امام نے یہی حکم دیا ہے کہ مجلس میں چیخ مار کے رویا کرو, آواز بلند کر کے رویا کرو. ہاں اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے عزادارو. جناب فضا نے سیدہ کے چہرے پر پانی ڈالا, آنکھ کھلی. پہلو زخمی ہو چکا تھا, محسن شہید ہو چکا تھا, مگر اپنے پہلو اور اپنے پہلو کی بات نہیں کی, اپنے محسن کی بات نہیں کی. کہا فضا بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ذرا دیکھیے تو صحیح. اب جو دیکھا تو کیا نظر آیا, صحن خانہ کے اندر لوگوں کا ایک ہجوم ہے, علی کے گلے میں رسی ہے,
علی کو کھینچا جا رہا ہے، فضا کا سہارا لیا، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، ایک ہاتھ سے فضا کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اس جگہ آئیں جہاں لوگ علی کو کھینچ رہے تھے، ہاں دادا رو پہلو والا ہاتھ ہٹایا، میرے مولا کی کمر میں جو پٹکا تھا نا اس میں ہاتھ ڈالا، اب لوگ علی کو آگے کھینچ رہے ہیں، دختر رسول پیچھے کھینچ رہی ہے، کہ علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ اس وقت ان کے سالار نے اپنے سنگ دل سپاہی قنفذ سے کہا تیرے ہاتھ میں جو تازیانہ ہے یہ کس دن کے لیے ہے؟ اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا، دختر رسول کے دائیں بازو پر تازیانہ مارا، ہائے تازیانے کا لگنا تھا، ایک مرتبہ رو کر رخ کیا بابا کی قبر کا اور کہا بابا ذرا دیکھ لیجئے آپ کے بعد آپ کی بیٹی کا دروازہ جلا دیا گیا، میرا محسن شہید کر دیا گیا، میرا ہاتھ زخمی کر دیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مومنین کرام، آپ صاحبان سے التماس ہے